الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصرف کے چھٹے باب مثال کے سبق نمبر 15 میں خوش آمدید. گزشتہ سبق کے اندر ہم نے مثال واوی سے ثلاثی مزید فی کی گردانیں پڑھی تھی. آج کے اس سبق سے ہم انشاءاللہ مثال یائی کو شروع کریں گے. ہمارا چھٹا باب چل رہا ہے مثال کا. یہ سبق نمبر 15 ہے. یہاں سے مثال یائی کی گردانیں شروع ہوں گی. گزشتہ سبق میں ہم نے مثال واوی کو مکمل کر لیا تھا. اب یہاں سے مثال یائی کو شروع کریں گے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ زیادہ تر قوانین جو لگتے ہیں مثال کے وہ ثلاثی مجرد پہ لگتے ہیں. ثلاثی مزید فی پہ بہت کم قانون لگتے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں پر بھی دیکھ لیں گے. یہ جو پہلی گردان ہے صرف صغیر ثلاثی مجرد مثال یائی بروزن فعل یفعل چون الیسر والمیسرۃ، یہ اس کے مصدر ہیں. مصدر 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آپ شروع میں بھی پڑھ چکے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ایک آسان ہونا بھی ہے اور دوسرا اس کا معنی جوا کھیلنا بھی ہے. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مصدر کے شروع میں میم آئے تو اس کو مصدر میمی کہتے ہیں. اس پوری گردان پہ جو قانون لگا ہے وہ ایک ہی قانون ہے، اس کو سمجھنا انتہائی آسان ہے. وہ قانون یو سرو والا قانون ہے. اس قانون میں کیا ہوتا ہے؟ اس قانون میں یہ ہوتا ہے کہ فا کلمہ میں یا ہوتی ہے اور یا سے پہلے ضمہ ہوتا ہے اور پھر اس ضمہ کی مناسبت سے یا کو واو سے تبدیل کر دیتے ہیں. جیسے یہ یو سرو ہے نا، اصل میں یو ہی سرو تھا، یو ہی سرو تھا. دیکھیں اب یا آ گئی ہے، یا سے پہلے ضمہ ہے تو پھر ہم نے اس یا کو ضمہ کی مناسبت سے واو سے تبدیل کر دیا تو یہ یو سرو ہو گیا. یہی والا قانون لگ رہا ہے، بار بار آپ کو اسی میں ریپیٹ ہوتا نظر آئے گا. اس کے علاوہ اور کوئی قانون نہیں لگ رہا. یہ اثر ہے یہی سرو یسرن ومیسرتن، یہ اپنی اصل پر ہے یہی سرو، کیونکہ یہ ہے ہی مثال یائی، اس میں فا کلمہ میں آئے گا ہی یا. آگے دیکھیں یسرن ومیسرتن، یہ تیسرا سیغہ، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تیسرا سیغہ مصدر کا ہوتا ہے. فہو یاسرن و یسر یو سرو، اصل میں کیا تھا؟ یو ہی سرو تھا. قانون لگا یو سرو والا تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ یو ہی سرو سے یو سرو ہو گیا. آگے چلے یو سرو یسرن ومیسرتن، یہ دونوں مصدر ہیں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. فدا کا میسورن اپنی اصل پر ہے، کوئی قانون نہیں لگا. لم یسر اپنی اصل پر ہے، لم یوسر اس پہ وہی یوسر والا قانون لگ گیا. لا یسر لا یوسر یہاں پر بھی وہی یوسر والا قانون. لن یسر لن یوسر وہی یوسر والا قانون. لیسرن لیوسرن دوبارہ پر یوسر والا قانون. لیسرن لیوسرن یہاں پر پھر یوسر والا قانون. الامر منہ ایسر لتوسر لتوسر یہاں پر بھی وہی یوسر والا قانون. اصل میں کیا تھا؟ لتویسر تھا، پھر قانون لگا اور یا کو ہم نے واو سے تبدیل کر دیا. لیسر لیوسر دوبارہ وہی والا قانون. ایک چیز آپ نے اور خیال رکھنی ہے کہ آپ یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں گے تو جو مجہول کے صیغے ہیں وہاں پر یہ والا قانون لگ رہا ہے، جو معروف کے صیغے ہیں اس کے اوپر یہ والا قانون نہیں لگ رہا. شروع میں اگر آپ دیکھیں گے مضارع مجہول ہے یو ہی سرو سے یو سرو، اس کے بعد آگے دیکھیں گے یہ جہد مجہول ہے یہاں پر قانون لگا، پھر یہ نفی مجہول ہے یہاں پر قانون لگا، پھر یہ نفی مجہول موقت بالن ناصبہ ہے مجہول کا صیغہ یہاں پر قانون لگا. پھر اسی طریقے سے مستقبل کا مجہول کا صیغہ تھا بنون تاکید ثقیلہ کا، یہاں پر قانون لگا. یہ تاکید خفیفہ تھا مستقبل کا، مجہول کا صیغہ یہاں پر قانون لگا. امر میں بھی آپ دیکھیں گے تو امر میں بھی یہی ترتیب ہے. امر معروف کا مجہول کا صیغہ تھا اس پہ قانون لگا. اسی ترتیب سے غائب کا صیغہ مجہول کا تھا اس پہ قانون لگا. تاکید ثقیلہ میں بھی ایسے ہی ہے، یہ بھی دیکھیں مجہول کا صیغہ یہاں پر قانون لگا، یہ بھی مجہول کا صیغہ یہاں پر قانون لگا. یہ تاکید خفیفہ میں مجہول کا صیغہ یہاں پر قانون لگا، یہ تاکید خفیفہ میں مجہول کا صیغہ یہاں پر قانون لگا. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو اس میں مجہول کے صیغے ہیں وہاں پر یہ والا قانون لگے گا، اس کے علاوہ اور کوئی قانون نہیں لگے گا. تو اس لیے اس گردان کو یاد کرنا بہت آسان ہے. نہیں میں دیکھ لیں لا تیسر لا توسر یہ قانون لگ رہا ہے. لا یسر لا یوسر، لا تیسرن لا توسرن، لا یسرن لا یوسرن. آگے چل جائے خفیفہ میں بھی ایسی ہے، لا تیسرن لا توسرن توسرن پہ، لا یسرن لا یوسرن پھر مجہول کے اوپر قانون لگ جائے گا. باقی اس کے بعد جو ظرف کا صیغہ ہے، اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، وہاں پر یہ والا قانون نہیں لگے گا.